اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، دنیا میں انسان جس دور سے گزر رہا ہے وہ فتنوں، آزمائشوں اور گناہوں کا دور ہے۔ آج کا انسان بظاہر ترقی کی بلندیوں پر ہے، مگر روحانی لحاظ سے گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں جا چکا ہے۔ نیکی کے نام پر طنز، حیا کے ذکر پر ہنسی اور بدکاری کو فیشن سمجھا جانے لگا ہے۔ یہ وہی گناہ ہیں جنہوں نے ماضی میں قوموں کو ہلاک کر دیا اور جن کے سبب زمین نے بوجھ محسوس کیا۔ انہی میں سب سے خطرناک گناہ بدفعلی اور برے لوگوں کی صحبت ہے، جو انسان کے ایمان، عفت اور عزت سب کچھ چھین لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے برے اعمال سے بچنے کے لیے کئی نشانات رکھے ہیں، جن میں سے ایک نہایت طاقتور دعا حضرت لوط علیہ السلام کی زبانی بیان کی گئی ہے۔ یہی آیت سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19 آیت نمبر 169 دراصل ایک روحانی ہتھیار ہے، ایک پناہ ہے، ایک ڈھال ہے جو انسان کو بدکاری، فحاشی اور گناہ کے ماحول سے محفوظ رکھتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سدوم کے علاقے میں نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہاں کے لوگوں کو برائی اور بدفعلی سے باز رکھیں، مگر وہ لوگ ایسے سرکش اور نافرمان تھے کہ انہوں نے گناہ کو اپنی فطرت بنا لیا۔ مرد مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے، عورتوں کو چھوڑ دیتے، فحاشی کو فخر سمجھتے اور گناہ کو خوشی کا ذریعہ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بارہا سمجھایا، مگر وہ باز نہ آئے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے نبی کو شہر بدر کرنے کی کوشش کی۔ ایسے ماحول میں حضرت لوط علیہ السلام کا دل تڑپ اٹھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، وہ دعا کی جو آج بھی ہر اس شخص کے لیے نجات کا دروازہ ہے جو گناہ، بدکاری یا برے لوگوں کے اثر سے بچنا چاہتا ہے۔ وہ یہ قرآنی دعا پڑھے، ربا نجانی و اہلی مما یعملون، سورۃ الشعراء آیت نمبر 169۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے اہل خانہ کو ان کے اعمال سے نجات دے جو یہ کرتے ہیں۔ یہ آیت حضرت لوط علیہ السلام کی زبان سے نکلی ایک درد بھری دعا ہے۔ یہ دعا صرف بدفعلی سے نجات کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس گناہ سے بچنے کے لیے ہے جس کی صحبت انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہ آیت دراصل نجات، پاکیزگی اور ایمان کی حفاظت کا پیغام ہے۔ اس کے الفاظ نہایت مختصر ہے، مگر معنی بحر بے کراں۔ ربا نجنی، اے میرے رب مجھے نجات دے۔ اس میں انسان اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہے۔ وہ مان رہا ہے کہ میں خود کو نہیں بچا سکتا، صرف تیرا فضل مجھے بچا سکتا ہے۔ وہ اہلی، اور میرے اہل خانہ کو، یعنی صرف اپنی ذات نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی گناہوں کے ماحول سے محفوظ رکھنے کی دعا مانگ رہا ہے۔ مما یعملون، ان کے اعمال سے جو یہ کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے برے کام، ان کی فحاشی، ان کی بدکرداری، ان کی گمراہی سے بچانا۔ یہ آیت دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ نجات محض قوت سے نہیں بلکہ دعا، ایمان اور اللہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت بدفعلی، زنا یا برے دوستوں کی صحبت میں مبتلا ہو، یا اس کے گھر میں کوئی نوجوان گناہ کی راہ پر جا رہا ہو، تو یہ آیت اس کے لیے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ باوضو ہو کر تنہائی میں صبح یا شام کے وقت بیٹھیں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 101 مرتبہ یا 1001 مرتبہ یہ آیت پڑھیں، ربا نجنی و اہلی مما یعملون۔ آخر میں پھر درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ مجھے اور میرے اہل خانہ کو ہر برے اثر، ہر غلط صحبت، ہر گناہ اور ہر فحاشی سے محفوظ فرما۔ یہ عمل کم از کم 21 دن مسلسل کریں، پانی پر دم کر کے پئیں یا گھر کے افراد کو پلائیں۔ انشاءاللہ دل میں پاکیزگی پیدا ہوگی، گناہ سے نفرت پیدا ہوگی اور بدفعلی یا فحاشی سے نجات ملے گی۔ وظیفہ صرف الفاظ نہیں
بلکہ نیت اور دل کی کیفیت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ آیت پڑھتے ہوئے دل سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے اور یہ عہد کرے کہ اب گناہ کی راہ پر نہیں جائے گا، تو یہ آیت اس کے لیے شفا، روشنی اور تحفظ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جو سچی توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے ماضی میں غلطی بھی کی ہے تو یہ آیت اس کے گناہوں کو مٹا کر اس کے دل کو صاف کر سکتی ہے۔ بدفعلی سے نجات روحانی اور سائنسی پہلو یہ ہے کہ بدفعلی یا فحاشی صرف روحانی بیماری نہیں بلکہ جسمانی اور ذہنی تباہی بھی ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان اندر سے کمزور ہو جاتا ہے، نظر و فکر میں ناپاکی آ جاتی ہے، تعلقات تباہ ہو جاتے ہیں اور آخر کار ضمیر مر جاتا ہے۔ قرآن کا یہ عمل دراصل انسان کو دوبارہ زندہ ضمیر دیتا ہے۔ یہ دماغ کو سکون، دل کو طاقت اور روح کو روشنی بخشتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دعا کی قوت۔ حضرت لوط علیہ السلام جب اپنی قوم کی ظلم و بدکاری سے تنگ آئے تو انہوں نے یہ دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اس طرح قبول کیا کہ زمین نے گناہ گاروں کو الٹ دیا۔ یہی آیت آج بھی اتنی ہی طاقت رکھتی ہے، مگر اس کا استعمال توبہ اور نیکی کے ساتھ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے دل سے کہے، اے رب مجھے بھی اس فاسق دنیا کے گناہوں سے بچا لے، تو یقین جانیے اللہ ضرور جواب دیتا ہے۔ بدفعلی، زنا یا گناہوں سے نجات، دل میں پاکیزگی، شرم اور حیا پیدا ہوتی ہے۔ برے دوستوں سے دوری، جن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا آپ کے ایمان کو نقصان دے رہا ہو، اللہ ان سے دوری عطا کرتا ہے۔ گھر کی اصلاح، اگر اہل خانہ میں کوئی گناہ کی طرف مائل ہے تو یہ آیت پڑھنے سے ماحول خود بخود درست ہونے لگتا ہے۔ یہ آیت انسان کو ایسے ماحول سے محفوظ رکھتی ہے جہاں فحاشی عام ہو۔ بار بار پڑھنے سے انسان کے دل میں خوف خدا اور نیکی کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ ایمان کی طاقت، برائی کے مقابلے میں روشنی۔ یاد رکھیں، برائی ہمیشہ چمکتی ہوئی لگتی ہے مگر اس کا انجام تاریکی ہے۔ نیکی ابتدا میں مشکل لگتی ہے مگر اس کا انجام روشنی، عزت اور سکون ہے۔ جو شخص اس آیت کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے وہ دنیا کے گناہ سے نہیں بلکہ گناہ سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ یہی اصل روحانی کامیابی ہے کہ گناہ کے موقع پر دل خود روک دے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ اپنے بندے کو محفوظ قرار دیتا ہے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز برے لوگوں کی صحبت میں ہے، گناہ میں مبتلا ہے یا کسی برے اثر کے زیر اثر ہے تو اس آیت کا عمل شروع کریں۔ قرآن کا کلام محض الفاظ نہیں، یہ اللہ کی طاقت ہے، اور جب بندہ اس طاقت پر یقین کر لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے گناہ میں نہیں گرا سکتی۔ اے میرے رب، جس طرح تو نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی بدکاری سے نجات دی، اسی طرح ہمیں بھی ہر گناہ، ہر بدفعلی اور ہر غلط صحبت سے نجات عطا فرما۔ ہمارے گھروں کو پاکیزگی، ایمان اور نور سے بھر دے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے منور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اب آخر میں دوبارہ آپ کو یہ آیت بتاتا چلوں، ربا نجنی و اہلی مما یعملون، سورۃ الشعراء آیت نمبر 169۔ روزانہ باوضو ہو کر 101 یا 1001 مرتبہ پڑھیں، درود پاک کے ساتھ، اور 21 دن تک مسلسل جاری رکھیں۔ پانی پر دم کریں اور پئیں یا گھر والوں کو پلائیں۔ گناہ سے نجات، دل میں نور، گھر میں برکت اور روح میں پاکیزگی ہوگی۔ یہی ہے وہ بابرکت وظیفہ، بدفعلی اور برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کا قرآنی عمل، جو حضرت لوط علیہ السلام کی دعا کی صورت میں ہمارے لیے نجات کا دروازہ ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔